عید مصطفیٰ کرنا، عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا، عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا، ذکر حیدر بڑی عبادت ہے، ذکر حیدر بڑی عبادت ہے، یہ عبادت صدا کیا کرنا، یہ عبادت صدا کیا کرنا، دیکھنا ہو اگر مقام علی خم کے ممبر کا سامنا کرنا، خم کے ممبر کا سامنا کرنا ہے، محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، اپنے اعمال پر بھی غور کرو، صرف مدحت ہمت کیا کرنا۔ یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا ہے۔ اس طرح کے جلسے جب منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سیرت کے حوالے سے محفل سجی ہو یا مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، سماج کو ایک اچھا معاشرہ بنانے میں ہمارا کیا یوگدان ہے۔ حضرات، آئیے ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچا جائے جس کے میں درخواست، اس سے پہلے کہ ان سے درخواست کروں، مجھے جانے کیوں احمد فراز کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے جب وہ میری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب، میں بہت ادب اور احترام سے ان کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و اصحاب پر۔ قابل صد احترام آیت اللہ حضرت عقیل الغروی صاحب، جناب شکیل شمسی صاحب، جناب پروفیسر خالد محمود صاحب، محترم سراج قریشی صاحب، ایس ایم خان صاحب، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے تمام ممبران، اور خاص طور سے میں انہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ علی ڈے ہر سال کی طرح اس سال بھی منا رہے ہیں۔ صاحبو، ہم جس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں اس شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ کے گھر جاتے ہوئے اور لوگوں کو بلاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف اس نے جان جانے آفری کے سپرد کی اور اس کی شہادت کی گئی۔ ہم جس شخصیت کو یاد کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت وہ ہے جو کہ اسلام کا سب سے پہلا نبی کریم علیہ السلام کی تائید کرنے والوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ جی، ہم جس کی کے بارے میں یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا صرف چچا زاد بھائی نہیں تھا، بلکہ ان کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ جو ہے ان کا شوہر نامدار بھی تھا، جو حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب کا ایک طرح سے باپ بھی تھا اور ان سب کا رہنما بھی تھا، اور جس نے ان کو وہ راستہ دکھایا جس راستے پہ چل کر کہ آج ہم اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں اور انہیں نہیں بھول پاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو معاف کیجیے گا، جو برچھیوں کی سائے میں اور تلواروں کے سائے میں جس آدمی کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے وہ کوئی اور نہیں حضرت علی تھے، اور آپ معاف کیجیے گا 90% اس بات کا امکانات تھے کہ شہادت
हिस्से में आएगी, लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी हिफाजत मकसूद थी, उनसे बड़े काम लेने थे और उम्मत की रहनुमाई का एक बड़ा मामला था जो कि उनसे वाबस्ता था। और हम सब ने देखा कि वो एक तरह से किसी तरह से उस इम्तिहान की घड़ी से अल्लाह की ताईद और हिमायत से निकल के आए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक तरह से कौन सी जंग है जिसमें शरीक न हुए हों और जिसमें उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन के लिए अपनी जंग में हिस्सा न लिया हो और अपनी माफ कीजिएगा शुजाअत के जौहर न दिखाए। नहीं, पानी की जरूरत नहीं, पानी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। असल में बात यह है कि अकीलुल गरवी साहब का और भाई जमशेद ज़ैदी साहब का मुझे हुक्म था, इसलिए मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मैं इस आदत से महरूम भी नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे ब्रोंकाइटिस का अटैक है, उसकी वजह से ये खांसी जो है मुझे परेशान कर रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो उन्होंने जब अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, हम सब जानते हैं फातह खैबर की हैसियत से दुनिया उन्हें जानती और पहचानती। साहब वो एक और बात है जो आज का मौजू भी है, जिस पर कि हम सब सैर हासिल तौर पर अकीलुल गरवी साहब से इस्तिफादा करेंगे और मैं भी उसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो उस इदारे के पढ़े हुए हैं जहाँ मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला है और सीखने का बहुत मौका मिला है। और एक बात जो हजरत अली के हवाले से यहाँ कही गई है और तालीम को एक तरह मौजू बनाया गया है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अलीगढ़ हो या हैदराबाद हो, दोनों मुसलमानों की तालीम के सबसे बड़े मराकिज़ हैं और वो अली के नाम से मंसूब है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि हजरत अली जो हैं वो बुनियादी तौर पे हुज्जतुल्लाहिल बालिगा हो या बुनियादी तो क्या मैं माफ़ कीजिए हुज्जतुल बालिगा नहीं, नहजुल बलागा हो या फिर उनका दीवान हो या फिर ज़कात और सदक़ात के हवाले से जो एक उसूल और उन्होंने जिस तरह से उसकी तशहीर की और लोगों को बताया वो किताबें हों, उन सब में अगर आप देखें तो इल्म का पहलू बहुत नुमाया है। हजरत अली के दीवान में एक शेर है जिसका मफहूम ये है कि इल्म जो है उसकी वो अपने आलिम की हिफाजत करता है, दूसरों की हिफाजत करता है, और दौलत की हिफाजत लोगों को खुद करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको समझना चाहिए। और अगर आज हम ये समझ लें तो बुनियादी तौर पे हम जिस पसमानदगी का इल्मी एतबार से शिकार हैं वो ना हो, क्योंकि हजरत अली की ये बात बड़े पते की है। दूसरे अली ने एक बात और कही, वो ये कि अली के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म दिया है और जाहिलों को माल दिया है, तो माल होना किसी के पास बुनियादी तौर पे कोई ख़ास बात नहीं है। असल चीज़ इल्म है जिसकी कि हमें कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कोई गैर मामूली बात है और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि अली मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये बात गैर मामूली है, इस बात को समझना चाहिए। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कौल को जाने बगैर, माने बगैर और समझे बगैर कोई शख्स सही माने में मुसलमान नहीं हो सकता कि अली कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, उम्मत के इख्तलाफात जो भी हों मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात मैं नहीं भूल सकता, हजरत उमर ने ये कहा था अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये बड़ी बात है, ये खुद हमें इस बात का दर्द देती है और समझ देती है कि हमें लोगों की खूबियों की कदर करनी चाहिए, उनके औसाफ और उनके जो मामलात हैं उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे रोशनी लेनी चाहिए
اور حضرت علی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو جو مرتبہ دیا وہ غیر معمولی تھا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ نوجوانوں کے سردار ہیں اور بیوی جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں جنت کے اندر، ہم سب کے عقیدے کے مطابق۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہمیں ایک بات اور نہیں بھولنی چاہیے کہ جو ایک طرح سے کہ ہمیں حضرت سیدہ زینب کا رول ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو لوگوں کو ایک طرح سے کہ ہمیں حسین کی شہادت کی عظمت کو کہ ہمیں بلند کرنے والی، اس کا تذکرہ کرنے والی، اس کو اور جو لٹے پٹے قافلے کو خاندان رسالت کے جمع کر کے کہ ہمیں دمشق لے جانے والی کون تھی؟ حضرت زینب تھیں، جنہوں نے کہ بنیادی طور پہ ہمیں ایک طرح سے یہ شعور بخشا کہ ہم امام حسین کی شہادت کو سمجھیں اور اس کا احترام کریں۔ ہمیں ایک بات حضرت علی کے علاوہ کے بارے میں اور نہیں بھولنی چاہیے۔ جب حضرت زینب کا تذکرہ آیا ہے کہ کوفے میں علی نے لڑکیوں کے لیے تعلیم کا ادارہ قائم کیا اور حضرت زینب اس کو دیکھا کرتی تھی اور حضرت علی نے خود جا کر اس میں لڑکیوں کو تعلیم دی ہے اور لیکچر دیے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو وہ ایک طرح سے امت کے ایک طرح سے استاد محترم بھی ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ رسول اللہ باپ تھے، انہوں نے اپنے آپ کے لیے نہیں کہا، باپوں کے لیے نہیں کہا بلکہ ماؤں کے لیے کہا۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب مائیں کسی امت میں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو اس کے لڑکے جاہل نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی نے اس کو عملی طور پہ ممکن کر کے دکھایا کوفے میں لڑکیوں کا مدرسہ قائم کر کے۔ اس کے لیے بھی ہمیں حضرت علی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا غلغلہ بلند کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ کر اسی طرح سے چیزوں کا حصہ لے سکیں۔ میں آپ کے اور عقیل الغربی صاحب کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا اور میں خود آج کی اس مجلس میں جو آیا ہوں وہ سائل بن کے آیا ہوں اور استفادے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں ان سے گزارش کروں گا آپ سب کی طرف سے کہ وہ خطاب کریں گے اور انشاءاللہ ہم آج کی محفل میں بہت کچھ ان سے سیکھ کر جائیں گے۔ بہت شکریہ۔